الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے ذرہ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی اس دن کسی کی مدد کی جائے گی۔ یہ پچھلے رکوع سے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، اور پچھلے پورے رکوع میں اس کا اجمال تھا، اور یہاں سے آگے بنی اسرائیل پر جو اللہ جل جلالہ نے انعام فرمائے ہیں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس تفصیل سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خیر خواہی کے طور پر، ہمدردی کے طور پر، ایک مشفقانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس وقت ہے سدھرنے کا، اور ابھی اپنے آپ کو درست کرنے کا وقت ہے، اپنا ایمان بنانے کا، یقین بنانے کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وقت ہے، اپنے عمل کو درست کرنے کا وقت ہے، اور پھر یہ وقت عنقریب ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر ایسا دن آ جائے گا جس دن کوئی دوسرا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی کو اپنا عقیدہ اور اپنے عمل سے اس کا واسطہ پڑے گا، کسی دوسرے کا عقیدہ اس کے کام نہیں آئے گا، کسی دوسرے کا عمل اس کے کام نہیں آئے گا، کسی دوسرے کی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی۔ اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو کوئی آدمی کسی دوسرے کے حق میں سفارش بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے پہلے جو ہے تم سدھر جاؤ اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ان کو بطور ہمدردی کے، شفقت کے، ان کے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ میں نے عرض کیا تھا اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ان کا دوسرا نام تھا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جس کی تفصیل آگے اللہ تعالیٰ جو ایک دو آیتوں میں پورے اگلے رکوع میں پوری تفصیل ہے، پھر اس کے بعد آخر تک یعنی تقریباً جو ہے یہ 104 آیات میں سارا اس کا تذکرہ ہے۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں سے آگے اتنی نسل چلی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جب پہنچے تو لاکھوں کی تعداد میں یہ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور آگے چلتے چلتے جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے یعنی افراد ہو گئے، اور یہ ان کے 12 قبیلے بڑے بڑے بن گئے۔ اور اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں تشریف لاتے تھے، اور ان کی محنت کا دائرہ وہی محدود ہوتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فضیلت بخشی، کہ باقی انبیاء پر بھی فضیلت بخشی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑے قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی عطا فرمائی تورات، اور پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کی فضیلت تھی کہ یہ بنی اسرائیل اس پیغمبر کے مخاطب بنے جس کو اللہ نے باقی پیغمبروں پر بھی فضیلت بخشی، اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا، اور پھر ان کو تورات جیسی کتاب بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ تو یہ بھی بہت بڑا انعام تھا ان کے اوپر۔ اور پھر کسی قوم میں اگر کوئی حافظ بن جائے، یہ بھی اس قوم کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے، کوئی عالم ہو اس سے بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے 4,500 پیغمبر بھیجے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تمام جہان والوں سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے جہان والے، ورنہ حضور علیہ السلام کی امت جو ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں آگے چل کے آ رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو باقی ساری امتوں پر جو فضیلت ہے وہ حضور علیہ السلام کی امت کی ہے، لیکن اپنے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہی قوم تھی، یہ برادری تھی، ان کے اندر اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ تو اللہ فرمانے اتنے بڑے احسانات کیے، تو اب کیا کرو، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی آدمی بھی کسی دوسرے آدمی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جو آدمی بغیر ایمان کے چلا گیا، کفر پر چلا گیا، تو اس کو وہاں کوئی دوسرا آدمی اس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور اس کی طرف سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جو بغیر ایمان کے جائے گا، کفر کی حالت میں جائے گا، چاہے اس کے پاس دوسرے کام خیرخواہی کے کتنے ہی اس نے دنیا میں کیے ہوں، فلاح و بہبود کے کام، لیکن بغیر ایمان کے جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور اس پر اس کے حق میں کوئی دوسرا آدمی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ایمان کے ساتھ جائیں گے، عمل کی کمزوری اگر ہوئی تو ان کے حق میں حضور علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، اور اسی طرح علماء بھی سفارش کریں گے، بزرگان دین بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، اور علماء اور حفاظ بھی سفارش کریں گے۔ تو مسلمان کے حق میں تو سفارش ہے، لیکن غیر مسلم کے حق میں کوئی سفارش نہیں۔ یہاں جو فرمایا لا يقبل منها شفاعۃ، یعنی کافر کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، ایمان والوں کے حق میں ہوگی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ فدیہ بھی نہیں ہوگا کہ چلو کچھ مال دے کر، پیسے دے کر، دولت دے کر آدمی جان چھڑا لے، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آدمی پکڑا جائے تو برادری کام آ جاتی ہے، کسی کیس میں مبتلا ہو جائے برادری کام آ جاتی ہے، کسی بڑے کی سفارش، ایم پی اے ایم این اے کی سفارش، کسی وزیر مشیر کی سفارش کام آ جاتی ہے، آدمی چھوٹ جاتا ہے۔ اور اگر خود پیسے والا ہے تو رشوت دے کر جان چھوٹ جائے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے تو پھر اگر خاندان بڑا ہے تو پھر مدد کر کے بھی چھڑا سکتے ہیں، لیکن وہاں اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ فرمایا لا يؤخذ منها عدل، نہ تو فدیہ لیا جائے گا۔ فدیہ کہتے تھے پہلے زمانے میں، اگر کوئی آدمی جو ہے، کسی قبیلے کے لوگ جو ہے کسی دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں، تو پھر اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے کہ جب تک دوسرا قبیلہ آ کے ان کو کچھ رقم دے دے تو پھر اس کو چھوڑتے تھے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں اغوا برائے تاوان، تو تاوان لے کر چھوڑتے تھے۔ جب اس کے خاندان والے کوئی رقم دے دیتے تھے تو اس رقم کو اس کا فدیہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے فدیہ ادا کر کے اس کی جان چھڑائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا يؤخذ منها عدل، قیامت کے دن کسی کا فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی کافر آدمی یہ چاہے گا کہ میری جان چھوٹ جائے اور اس کے بدلے پوری دنیا بھی بھر کے، سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھر کے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہاں دے دے، تو اس کی جان وہاں نہیں چھوٹے گی، فدیہ نہیں قبول ہوگا، ولا هم ينصرون، نہ ہی مدد کی جائے گی۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے واسطے سے اللہ ہمیں بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایک دن آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اور ہر آدمی کو اپنا ہی عمل کرنا، اس دن کے لیے خود ہی تیاری کر کے جانی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اپنی ساری زندگی کا ہم نے حساب بھی دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل پر پوچھیں گے، عقیدے کا پوچھیں گے، عمل کا پوچھیں گے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا، اپنی بدعملی کا کیا عذر ہوگا، اس لیے ہم اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بطور تمہید کے اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا، اور آگے چل کے وَإِذْ نَجَّيْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا اور وَإِذْ وَعَدْنَا سب جو ہے
ایک ایک موقع ان کو یاد کرا کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا بیان فرمائیں گے اور ان کی ناشکری کا بیان فرمائیں گے، ہم نے تم پر یہ احسان کیا اور تم نے کیا کیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔